السلام علیکم خواتین و حضرات، پیش خدمت ہے آج کا حسب حال. میں ہوں آپ کا میزبان جنید سلیم اور میرے ساتھ شو میں شامل ہیں ناجیہ اور ہم سب کو بہت عزیز، بہت نٹکھٹ عزیزی. السلام علیکم. یار پا جنید، یہ تو ہو گئی سلام دعا. اتنا سخت ٹینشن میں ہوں میں سویر کا کہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا. گھر میں کچھ بھابی نے کہا ہے؟ کیا ہوا ہے؟ یار حد ہو گئی ہے، میری ساری ٹینشن صرف بھابی رہ گئی ہوئی ہے. بتاتے تو تم یہی کچھ ہو. یار ایک لطیفہ مجھے کسی نے ایس ایم ایس کیا ہے. ایس ایم ایس ہی ہوتا ہے؟ جی ایس ایم ایس جو موبائل پہ ہوتا ہے. لو جی وہ لطیفہ میں نے پڑھا تو میں سوچی پڑ گیا ہوں کہ یار یہ کیا ہے. ہم کون لوگ ہیں، ہم کون قوم ہیں، ہم کس ویلیو کے لوگ ہیں، ہماری قیمت کیا ہے. لطیفہ کون سا ہے؟ لطیفہ تو سناؤ. لطیفہ کسی نے یہ لکھا ہوا ہے جی کہ اوباما اور ہیلری وہ کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے. تو اوباما نے اسے کہا کہ جی تمہیں پتا ہے کہ ڈرون حملوں میں پاکستان میں 1184 بندے اور ایک کتا مر گیا. تو پاس بیٹھے ہوئے ایک امریکی نے کہا کہ ہیں کتا کیسے مر گیا. تو اوباما نے ہیلری کو ہنس کے کہا کہ دیکھا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ یہ ہماری جو قوم ہے امریکن، یہ 1184 انسانوں کی موت کے بارے میں نہیں پوچھے گی، یہ کتے کے بارے میں پوچھے گی. یار تم اسے لطیفہ کہہ رہے ہو؟ یہ لطیفہ کہاں سے آ گیا؟ یار بہت بڑا المیہ ہے، بین الاقوامی سطح پر رونے کا مقام ہے اور اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ اس پر بات کرنے کی ضرورت ہے. یار اس طرح کے جو ایس ایم ایس ہوتے ہیں ان کو لطیفہ ہی کہتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ نہیں، یہ جو تم بات کر رہے ہیں پریکٹیکلی یہی صورتحال ہے. اس وقت صرف امریکہ کے اندر صرف جو جانوروں کے علاج پر خرچ کیا جاتا ہے، تمہارے خیال میں کتنے پیسے وہ خرچ کرتے ہوں گے صرف جانوروں کے علاج پر؟ زیادہ سے زیادہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہوں گے بتاؤ؟ 20-25 کروڑ تو کرتے ہی ہوں گے. 20-25 کروڑ ڈالر. ہاں حضور والا 41.2 ارب ڈالر جانوروں کے علاج پر امریکہ خرچ کر رہا ہے، جس میں سے 20 ارب ڈالر صرف کتے اور بلیوں کے علاج پر خرچ ہوتا ہے. اور پچھلے 10 برسوں کے دوران 60% اس بجٹ میں اضافہ ہوا ہے. جی اتنے پیسے کتے بلیوں پہ کیوں خرچ کر رہے ہیں جی؟ بلیوں کو کنٹریکٹ لینز لگوا کے دے رہے ہیں یا ہر کتے کو موٹر سائیکل لے دیا انہوں نے؟ یار اتنے ارب ڈالر خدا کے واسطے یہ کتوں پہ نہیں خرچ کر رہے ہوں گے، کتے کاموں پہ خرچ کر رہے ہوں گے. یار ابھی ملائیشیا میں ان یورپی ملکوں نے اور امریکہ نے مل کے ایک بندروں کے لیے یتیم خانہ قائم کیا ہے، جس کے اندر 70,000 پاؤنڈ کی لاگت سے ایک ہاسپٹل قائم کیا گیا صرف بندروں کے لیے. اور یہ یتیم خانہ ان بندروں کے لیے مخصوص ہے جن کے بارے میں یہ پتا چلے گا کہ وہ یتیم ہے یا ان کی مائیں ان بندروں کا خیال نہیں رکھتی. اور اس ہاسپٹل کے اندر 11 نرسیں ہیں، 7 ڈاکٹرز ہیں جو باقاعدہ دن میں کئی دفعہ ان کے ڈائپرز تبدیل کرتے ہیں، ان کا بلڈ پریشر چیک کیا جاتا ہے اور ان کا احساس تنہائی کم کیا جاتا ہے. کیا بھائی یار پھٹے منہ یتیم بندروں کا. اگر ان کے باپ زندہ ہوتے تو انہوں نے کون سا سویرے دکان پہ جایا کرنا تھا؟ وہ جو ڈاکٹرز وغیرہ ہیں اور نرسیں ہیں ادھر، وہ انسان ہیں یا وہ بھی باندر ہی ہیں؟ انسان ڈاکٹرز ہیں. سر ویسے یہ امریکنز کو ہوا کیا ہے؟ پہلے آپ انسانی حقوق تو پورے کریں، جانوروں کے حقوق پورے کرنے نکل گئے. یہی بڑی طاقتیں اور یہی امریکہ بہادر جو ہے یہ آئے روز پوری شدت کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب ہم عالمی امن کے بھی ٹھیکیدار ہیں اور ہم نے پوری دنیا سے غربت مٹانے کا بھی ایک بڑا پروگرام شروع کر رکھا ہے، انسانی حقوق کے علمبردار ہیں. اور حقیقت حال یہ ہے کہ آج سے تقریباً 40 سال پہلے ان بڑے ملکوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ طے کیا تھا کہ ہم دنیا بھر سے غربت مٹانے کے لیے اپنی جو کل پیداوار ہے یا آمدن ہے اس کا 0.7% یعنی 1% سے بھی کم ہم وقف کر رہے ہیں ان ملکوں کے حوالے کریں گے. آج تک صرف ان 20 بڑے ملکوں میں سے 4 ملک اپنا یہ وعدہ پورا کر رہے ہیں اور اس ضمن میں سب سے زیادہ کنجوسی کا مظاہرہ امریکہ کر رہا ہے جو اپنی کل آمدن کا صرف 0.2% جو ہے وہ اس کام کے لیے وقف کر رہا ہے. یار پھٹے منہ اس امریکہ کا یہ میرا حال چال پوچھ کے چودھری بنا ہوا ہے. ویسے سر امریکہ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ انسانی حقوق چھوڑ کے جانوروں کے حقوق کے پیچھے پڑ گئے. ہاں، بڑی طاقتوں کے اسی رویے کی وجہ سے تو آج دنیا کا یہ حال ہے نا کہ اس وقت دنیا میں 15 ملین بچے دودھ کی وجہ سے ان کے پاس پینے کے لیے دودھ نہیں ہے اور وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں بھوک کی وجہ سے. اور 33% دنیا کی آبادی کو ڈاکٹروں تک رسائی حاصل نہیں ہے. اور یومیہ روزانہ 2750 افراد صرف اس دنیا میں
اس لیے مر جاتے ہیں ڈیلی بیسس پہ کہ ان کے پاس علاج کے لیے رقم تک نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ 25%، یہ بی بی سی کا اپنا سروے ہے کہ 25,000 لوگ غربت کی وجہ سے روزانہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، بالواسطہ طور پر یا بلا واسطہ طور پر ان کے موت کی وجہ جو ہے وہ غربت ہے. اور ایک اندازہ یہ لگایا گیا ہے کہ اس طرح یہ جو اگر 25,000 کی فگر کو درست تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر 3.5 سیکنڈ کے بعد پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ غربت کی وجہ سے موت کے منہ میں چلا جاتا ہے. اور یہ نامراد اپنے بزرگوں باندروں کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن سر یہ سوال بھی تو پیدا ہو سکتا ہے کہ ان کے اپنے پیسے وہ جہاں مرضی خرچ کریں، چاہے کتوں پہ چاہے بلیوں پہ. ہاں نہیں، یہ بھی اس بات کا ایک اینگل ہے معاملہ دیکھنے کا، لیکن سوال تو پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ پھر پوری دنیا کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں. اقوام متحدہ پر اس طرح انہوں نے اجارہ داری کس بنیاد پہ قائم کی ہوئے؟ اسی اقوام متحدہ کے ساتھ انہوں نے ابھی 2-4 سال پہلے کی بات ہے وعدہ کیا تھا کہ ہم دنیا بھر سے غربت مٹانے کے لیے $50 ارب خرچ کریں گے. ابھی تک ان 8 بڑے ملکوں میں سے کسی ایک ملک نے $1 خرچ نہیں کیا دنیا بھر سے غربت مٹانے کے لیے. تو سر باقی کی دنیا مل کر متفق ہو کر ان کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتی؟ باقی دنیا کے اپنے سے اپنے نہیں ختم ہوتے. کسی کی جوتی کی ودر ٹوٹی ہوئی ہے، کس کے بڑے منڈے کو تھانے میں کسی نے بٹھایا ہوا ہے، کوئی بیچارہ سر میں پھوڑے نکلے ہوئے ہیں دوائی مال کے تپے بیٹھا ہوا ہے. باقی تو دنیا کا حال ہی بہت برا ہے، وہ بیچارے کیا کریں. جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کا اس حوالے سے جو احتجاج یا جو رویہ ہے وہ ایک پوری پولیٹیکل فلسفی ہے جس میں بھٹو صاحب اور ایک خاص طور پہ جو 70s کے دور میں ایک اویئرنیس پیدا ہوئی تھی ترقی پذیر ملکوں میں، لیکن ان ملکوں کے اندر جو اپنی آبادی ہے وہ اس بات پر بہت شدید احتجاج کرتی ہے اس منافقانہ رویے پہ. یہ جو ہر دفعہ ہم دیکھتے ہیں G8 یا G20 ملکوں کی کانفرنس ہوتی ہے، بڑے پرتشدد مظاہرے ہوتے ہیں اور اس میں ہزاروں لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے یہ ذہنوں میں سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ ہم جیسا غریب اور چھوٹا ملک جس نے اپنی پوری سلامتی اور اکانومی جو ہے وہ داؤ پہ لگا دی ہے اس امریکہ بہادر کے لیے، یہ جو دہشت گردی کے خلاف ہم فرنٹ لائن اس کے پارٹنر بنے ہوئے ہیں، اسی جنگ کی وجہ سے ہماری اکانومی کا برا حال ہے نا. اور اس ملک کو $1 ارب دینے کے لیے اس امریکہ نے ہماری ناک سے لکیریں نکلوا دی ہیں، کبھی یہ شرط کبھی یہ شرط، کبھی ایسا کرو ویسا کرو. ہماری پالیسی کی بالکل جزیات تک وہ کنٹرول کرتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ پھر جو ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہے کہ یہ وہی امریکہ ہے جو $40 ارب جو ہے وہ جانوروں کی فلاح و بہبود پر خرچ کر رہا ہے، اور ہمیں $1 ارب دینے کے لیے اس کو اپنے سارے امریکی قانون اور ضابطے یاد آنے لگ جاتے ہیں. یار بہت ہی شوق ہے یہ امریکہ، اس کا تو اس چلاک بندے والا حال ہے جو 5-7 دوستوں کو کہتا ہے یار کھانا کھانے چلے، ادھر جا کے رج کے کھا پی کے 5-7 کلو کڑائی کھا کے اس کے بعد ایک دم کہہ دیتا اوہ یار میں بٹوئی گھر بھول آیا. ہاں اس طرح کے بندے بڑے شوقی ہوتے ہیں. ساتھ کو دوست ہو نا تو جان بوجھ کے 50-60 روپے کے سگریٹ لیتے ہوئے 5,000 کا نوٹ نکال لیں گے. وہ سگریٹ والا کہہ دے گا نہیں جی بھائی جی پان نہیں. اوہو چلو یار تمہارے پاس ہیں ٹوٹے ہوئے دینا ذرا یار، میرے پاس سارے 5,000 کے. بندہ پوچھے پان نہیں ہے 5,000 کا جو کام ہی نہیں آ رہے تو پھونکنا ہے ان کو 5,000 کو. یہ امریکہ جیسا بندہ ہے کہ خسروں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ بیاہ شادی پہ بیچارے خسرے حافظ جاتے ہیں نا ناچ ناچ کے، وہ بندہ پیسے نہ دے، وہ بندہ چلاکی کرتا ہے، اپنی جیب میں سے 100 کا نوٹ نکال کے دولہے کے اوپر سے مار کے پھر اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ شروع ہو اسلامیہ. تو کیسا دیکھو نیش ملک ہے یار، باندروں کتوں کو امداد دے رہے ہیں اور انسان بیچارے بھوکے مر رہے ہیں. یہ باندروں کے ساتھ بھی شرطیں طے کرتا ہے جی امداد دیتے ہوئے. خبردار اگر کسی نے پٹھی ٹپوسی ماری تو امداد بند کر دوں گا. اگر میں نے کسی کو ایسے ایسے کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اگلی قسط نہیں ہونی. خبردار اس طرح بھی نہیں کرنا اور اس طرح بھی نہیں کرنا، چونکہ باندر کے ہاتھ میں اس طرح آیا ہوا ویسے ہی پیدا ہوتا ہے. اور جن باندروں کی یہ کر رہے ہیں نا امداد پا جنید، جس دن ان باندروں کے ہاتھ آ گئی نا ماچس، دیکھنا تم وہ کرتے کیا ان کے ساتھ. اوباما کے کانوں کے ساتھ لٹک کے اس کے منہ پہ گھرونڈے مار دیے باندروں نے. اور کوئی باندر جوان ہو کے سوری جاتے ہوئے اینک نہ لگائے. اور اگر کسی باندر کو میں نے لیٹ کے پستول چلاتے ہوئے دیکھ لیا تو دہشت گردی کا مدعا ڈال کے تمہارے جنگل میں گھس جاؤں گا. ناظرین یہ وقت ہے کمرشل بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ایڈے بڑے تو ہی باندر دے پوتر ہے.